بسم الله الرحمن الرحيم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی، اما بعد. حاضرین و ناظرین، یہ درس نمبر 1826 ہے اور آج سورہ مومن کی 3 آیتوں کی تلاوت اور تشریح کی جائے گی. آیت نمبر 53، 54 اور 55، 53، 54 اور 55. چلیے سب سے پہلے ہم ان 3 آیتوں کی تلاوت کرتے ہیں، لفظی ترجمے اور ترجمے کے بعد تشریح کرتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْهُدَى وَأَوْرَثْنَا بَنِي إِسْرَائِيلَ الْكِتَابَ هُدًى وَذِكْرَى لِأُولِي الْأَلْبَابِ فَاصْبِرْ إِنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ وَاسْتَغْفِرْ لِذَنبِكَ وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ بِالْعَشِيِّ وَالْإِبْكَارِ. صدق اللہ العظیم. لفظی ترجمہ یوں ہے: وَلَقَدْ، اور البتہ تحقیق، آتینا، ہم نے دی، موسیٰ کو الہدا، ہدایت، اور وَأَوْرَثْنَا، اور ہم نے وارث بنایا، بنی اسرائیل کو الکتاب، کتاب کا، ہدا برائے ہدایت، وذکرا، اور نصیحت، لِأُولِي الْأَلْبَابِ، ارباب عقل کے لیے. فاصبر، لہذا آپ صبر کیجیے، انا، بے شک، وعد اللہ، اللہ کا وعدہ، حق، سچا ہے. واستغفر، اور معافی مانگے، لذنبک، اپنے گناہ کی، وسبح، اور پاکیزگی بیان کیجیے، بحمد ربک، اپنے رب کے حمد کے ساتھ، بالعشی، شام کو، والابکار، اور صبح کو. ترجمہ یوں ہے: اور ہم نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ہدایت عطا کی اور بنی اسرائیل کو اس کتاب کا وارث بنایا جو عقل والوں کے لیے سراپا ہدایت اور نصیحت تھی. لہذا اے پیغمبر، صبر سے کام لو، یقین رکھو کہ اللہ کا وعدہ سچا ہے، اور اپنے قصور پر استغفار کرتے رہو، اور صبح شام اپنے پروردگار کی حمد کے ساتھ تسبیح کرتے رہو. ان 3 آیتوں میں 7 باتیں بیان کی گئی ہیں. پہلی بات، ہم نے موسیٰ کو ہدایت عطا کی. دوسری بات، بنی اسرائیل کو اس کتاب کا وارث بنا دیا. تیسری بات، جو کتاب عقل والوں کے لیے سراپا ہدایت اور نصیحت تھی. چوتھی بات، لہذا اے پیغمبر، صبر سے کام لو. پانچویں بات، یقین رکھو کہ اللہ کا وعدہ سچا ہے. چھٹویں بات، اپنے قصور پر استغفار کرتے رہو. ساتویں بات، صبح و شام اپنے پروردگار کی حمد کے ساتھ تسبیح کرتے رہو. بزرگان محترم، اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو ہدایت یعنی کتاب اور نبوت عطا کی کہ کتاب میں موجود تمام احکامات ہدایت کی جانب لے جاتے ہیں. حضرت موسیٰ علیہ السلام کی نبوت کی تائید آپ کو عطا کیے ہوئے واضح معجزات ہیں، جیسے ید بیضا ہے اور عصا وغیرہ. اس کے باوجود فرعون نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جھٹلایا اور آپ کو نبی ماننے سے انکار کیا، اور اس کی قوم نے بھی اسی کے نقش قدم پر چلتے ہوئے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جھٹلایا، جیسا کہ قریش مکہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جھٹلایا. اس کے بعد اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ موسیٰ علیہ السلام کی وفات کے بعد ہم نے تورات کو بنی اسرائیل میں باقی رکھا اور اس کتاب کا انہیں وارث بنایا کہ یہ اب ان کا کام ہے کہ جس طرح موسیٰ علیہ السلام اس کتاب کی روشنی میں انسانوں کو ہدایت کی طرف بلاتے رہے اور دعوت دیتے رہے، اسی طرح بنی اسرائیل کے علماء پر یہ ذمہ داری ڈالی گئی. اس کتاب کے احکامات کی ہم نے انہیں تعلیم بھی دی اور انہیں اس کتاب کے مضامین سکھلائے تاکہ یہ ان مضامین کو پڑھ کر ہدایت پا سکیں اور دوسروں کو بھی اس کے ذریعے نصیحت کریں. مگر اس کے ذریعے وہی لوگ ہدایت اور نصیحت قبول کرتے ہیں جن میں عقل و سمجھداری ہو. بے عقل انسان کو کتنا ہی سمجھا لو، وہ ان باتوں کو سمجھنے والا ہی نہیں. ہدیٰ و ذکریٰ لأولی الالباب، انبیاء کی مدد و نصرت کرنے سے پہلے ان کی کڑی آزمائش کی جاتی ہے. جب وہ اس آزمائش پر ثابت قدم رہتے ہیں تب ان کی اللہ تعالیٰ مدد کرتا ہے. اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ اے نبی، آپ ان آزمائشوں اور تکلیفوں پر صبر سے کام لیجیے جو تکلیفیں آپ کو یہ مشرکین پہنچا رہے ہیں. صبر کا انجام آپ کے حق میں بہتر ہی ہوگا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو آپ کی نصرت کا وعدہ کیا ہے وہ پورا کر کے رہے گا. لہذا آپ ایک کام یہ کرتے رہا کیجیے کہ کثرت سے استغفار کیجیے. یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے گناہ کے لفظ کی نسبت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب کی ہے کہ آپ اپنے گناہ پر اللہ تعالیٰ سے استغفار کیجیے، جبکہ ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ انبیاء کرام علیہ السلام انبیاء کرام علیہ السلام سے گناہ صادر نہیں ہوتے. پھر یہاں اس کا کیا مطلب ہو سکتا ہے؟ اس بارے میں علماء تفسیر نے کہا کہ یہاں پر گناہ سے مراد حقیقی گناہ نہیں بلکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اولا کو چھوڑ کر غیر اولا کو اختیار کرنا ہے. جیسا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بدر کے قیدیوں کے بارے میں اس رائے کو قبول نہیں کیا جو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دی تھی، جس پر یہ آیت نازل ہوئی تھی: وما كان لنبي ان يكون له اسرى حتى يسخن في الارض تريدون عرض الدنيا والله يريد الاخره. کہ یہ بات کسی نبی کے شاہ نہیں کہ اس کے پاس قیدی رہیں جب تک کہ وہ زمین میں دشمنوں کا خون نہ بہا چکا ہو. تو تم دنیا کا ساز و سامان چاہتے ہو اور اللہ آخرت کی بھلائی چاہتا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا کہ صبح و شام اللہ تعالیٰ کی تسبیح و تحمید بیان کیجیے.
جس سے کہ یہ چیز آپ کو صبر کرنے پر معاون ہوگی۔ حضرت ضحاک رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ ہاں تسبیح سے مراد یہ ہے کہ آپ اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے نماز قائم کریں اور بالعشی والابکار سے مراد 5 وقت کی نماز ادا کریں۔ حضرت قتادہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ اس سے مراد فجر اور عصر کی نماز ہے۔ اس آیت سے ایک نقطہ یہ نکلتا ہے کہ اگر ہم چاہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی مدد ہمارے ساتھ شامل حال رہے تو اس کے لیے ہمیں چاہیے کہ ہم کثرت سے اللہ تبارک و تعالیٰ سے استغفار کریں اور اس کی جہاں تک ہو سکے عبادت کریں، پھر یقیناً اللہ تعالیٰ غیب سے ہماری بھی مدد و نصرت فرمائے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان آیات سے ہم سب کو صحیح طور پر سبق حاصل کرنے کی اور اپنی زندگیوں میں تبدیلی لانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔